بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 32۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح حصہ 10، جس میں توضیح کتاب کی خصوصیات کا ذکر ہوگا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب توضیح کا خطبہ چل رہا تھا، اور آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب کی خصوصیات بیان کریں گے۔ پچھلے سبق میں بھی توضیح کی کتاب کی خصوصیات جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی تھی اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن آج کے سبق میں ان کی عبارت پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا تشریح کی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثم لما تیسر اتمامہ وفز بالاختتام ختامہ مشتملا علی تعریفات وحجج مؤسسۃ علی قواعد المعقول وتفریعات مرصصۃ بعد ضبط الاصول وترتیب انیق لم یسبقنی علی مثلہ احد مع تدقیقات غامضۃ لم یبلغ واحد من فرسان هذا العلم إلى هذا الأمد، وسميت هذا الكتاب بالتوضيح في حل غوامض التنقيح، والله تعالى مسؤول أن يعصم عن الخطأ والخلل كلامنا وعن السهو والزلل أقلامنا وأقدامنا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب کتاب کی تکمیل آسان ہو گئی اور اس کی مہر ہٹا دی گئی تو یہ کتاب مشتمل تھی ایسے تعریفات اور دلیلوں پر جو معقول کے قواعد پر اس کی بنیاد ہے، اور ایسے تفریعات پر مشتمل تھی یہ کتاب جو ضبط اصول کے بعد مضبوط تھی، اور منفرد ترتیب کے ساتھ یہ کتاب منفرد ترتیب پر مشتمل تھی، جس سے پہلے کسی نے اس ترتیب کے ساتھ یہ مرتب نہیں کی تھی۔ ساتھ ساتھ باریک اور مشکل باریک باتیں تھی کہ اس علم کے شہ سواروں میں سے کوئی بھی اس کی طرف نہیں کیا تھا، اور میں نے اس کتاب کا نام توضیح فی حل غوامض التنقیح رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطا سے اور خلل سے ہمارے کلام کو محفوظ کرے، اور سہو اور زلل سے ہمارے قلموں اور قدموں کو محفوظ کرے۔ اس عبارت کا ترجمہ وغیرہ پچھلے سبق میں بھی ہو گیا تھا۔ آج کے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کے بارے میں کیا تشریح کرتے ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قولہ وفز من فززت ختم الکتاب فتحتہ والفز الکسر بالتفریق واختتمت الکتاب بلغت آخرہ والختام الطین الذي يختم به جعل الکتاب قبل التمام لاحتجابه عن نظر الانام بمنزلة الشيء المختوم الذي لا يطلع على مخزوناته ولا يحاط بمستودعاته، ثم جعل عرضه على الطالبين بعد الختام وعدم منعهم عن مطالعته بعد التمام بمنزلة فض الختام۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے استعمال کیا تھا وفز بالاختتام ختامہ۔ تو تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فز یہ فزز تو ہے، فز یہ فز سے ہے، اور فزز تو ختم الکتاب فتحتہ کے معنی میں ہے کہ میں نے کتاب کی مہر توڑ دی، یعنی میں نے کتاب کو یا خط کو رسالے کو کھول دیا۔ فز کس کو کہتے ہیں؟ الکسر بالتفریق، کسی چیز کو توڑنا، لیکن کسی چیز کو ایسے طریقے سے توڑنا کہ وہ جدا بھی ہو۔ بعض مرتبہ ایک چیز کو آدمی توڑ دیتا ہے لیکن وہ چیزیں جدا نہیں ہوتی، مثلا کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو ہاتھ علیحدہ نہیں ہوتا، لیکن ہاتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو فز اس کسر کو کہتے ہیں، اس توڑنے کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ٹوٹ بھی جائے اور علیحدہ بھی ہو جائے۔ اور کتاب کو ختم کرنا، کتاب کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک پہنچنا۔ یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ میں نے قرآن مجید ختم کی، اور قرآن مجید ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اس کو وہ اب اس کا وجود نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہم کہ کھانے کے لیے لفظ تو استعمال کرتے ہیں کہ کھانا ختم کیا ہے، ابھی موجود نہیں ہے، سب کے سب ختم ہو گیا،
لیکن کسی کتاب کے لیے ختم کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے آخر تک پہنچ گیا۔ ختام اس مٹی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سیل لگایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہوتا ہے، جو لاک ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز خط کو بند کرتے ہیں تو اس پر مٹی کا ایک مٹی لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، تو ختام اس مٹی کو کہہ دیتے ہیں جس کے ذریعے سے مہر لگتی ہے، یا آج کے زمانے میں وہ لاک ملتی ہے جس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی ہے۔ تو علامہ طبطبائی رحمۃ اللہ فرماتے جعل الکتاب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو مکمل ہونے سے پہلے بمنزل شیء مختوم بنایا، اس چیز کے جس پر مہر لگائی گئی ہو، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پردے میں تھی، لوگوں کی نظروں سے غائب تھی۔ اور الذی لا یطلع علی مخزوناتہ، اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں تھی اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں جو چیزیں ودیعت رکھی گئی تھی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ثم جعل عرضه على الطالبین بعد الاختتام وعدم منعهم من مطالعه بعد التمام بمنزلة فضل الختام، پھر جب وہ مکمل کر دی کتاب اور لوگوں کے سامنے پیش کر دی، تو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ختم ہونے کے بعد اور ان کو اس کے مطالعے سے نہ روکنا مکمل ہونے کے بعد ایسا بمنزل ایسے چیز کے بنایا جس طرح کے کسی چیز کی مہر توڑ دی جاتی ہے تو پھر اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح مصنف نے بھی تشبیہ دی ہے۔ بہرحال علامہ طبطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنی اس کتاب کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ مہر والی ہوتی ہے۔ مہر سے پہلے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور خط ہے تو خط میں کیا لکھا ہوا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ انسان اس کو کھول لیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح مصنف نے بھی اپنی کتاب کو مکمل ہونے سے پہلے اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس چیز کو مہر لگی ہوئی ہو اور اس کو کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھی تشبیہ دی ہے اپنی کتاب کی، ایسے خزانے کے ساتھ، ایک سے اہتمام والی چیز کے ساتھ، جس میں یعنی جس کا انسان کو انتظار ہوتا ہے اور اس کو کھولنے کو دل کرتا ہے، اور پھر اس میں جو اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ واقعی یعنی بہت عمدہ باتیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تشبیہ یہاں دی ہے۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا مؤسسۃ علی قواعد المعقول، کہ اس میں ایسی ترتیب ہوگی، ایسی حجتیں ہوگی، ایسی تعریفات ہوگی جو علم معقول کے قواعد پر اس کی بنیاد ہوگی۔ اس کی تشریح فرما رہے ہیں ای مبنیۃ علی الوجوہ والشرائط المذکورۃ فی علم المیزان لا کما هو دأب قدماء المشایخ من الاختصار علی حصول المقصود، یعنی یہ کتاب مشتمل ہوگی ان وجوہ اور ان کے شرائط پر جو علم میزان یعنی علم منطق میں موجود ہے۔ اس طرز پر نہیں ہوگی یہ چیزیں جس طرح کے قدیم مشائخ کا طرز تھا کہ وہ مقصود کے حاصل ہونے پر اکتفا کرتے تھے۔ تو ہمارا یہ دو طرز، ایک قدماء کا طرز تھا، قدیم علماء کرام جو تھے وہ بہت زیادہ استعداد والے ہوتے تھے اور مشکل مضامین کو حل کرنا یہ ان کے لیے بہت آسان ہوتا تھا، تو اس لیے اگر کسی چیز کو وہ غیر مرتب طریقے سے بھی ذکر کر دیتے یا اجمالی طریقے سے بھی ذکر کر دیتے یا مشکل طرز سے بھی ذکر کر دیتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جو طرز ہے اس میں ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا جس میں لوگ جلدی اس کو سمجھ لے اور کم استعداد والا بھی اس کو سمجھ لے، تو یہ زیادہ مفید ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قدیم علماء کرام کا طرز تھا جو اصول بزدوی میں تھا اس کو تبدیل کر کے اس کو علم منطق کے اصول کے مطابق ذکر کیا، اور علم منطق میں جو قوانین ذکر کیے جاتے ہیں، جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں ایک حصر اور عقلی طریقے سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مصنف نے بھی علم معقول کے طرز کو اختیار کیا ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو قدیم مشائخ کا طرز ہے
تو اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے اس زمانے میں یہ طرز سب سے اچھا تھا اور لوگ اس کو یعنی مشکل نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو جدید طرز ہے اب یہ لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے لوگ ہیں اس کے لیے اس کو اختیار کیا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں قوله وترتیب انیق ای حسن معجب يريد به بعض ما تصرف فيه من التقديم والتأخير في المباحث والابواب على الوجه الاحسن الاليق. اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ میں نے ایک منفرد ترتیب کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس کی طرف نہیں کیا. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس کی تشریح فرما رہے کہ ترتیب انیق کا معنی حسن خوبصورت ترتیب، معجب لوگوں کو پسند آنے والی ترتیب. اور اس میں مراد لیتے ہیں وہ تصرفات جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر کیے بعض مباحث میں بعض ابواب میں خوبصورت طریقے کے مطابق اور مناسب طریقے کے مطابق. جو اقسام ہوتی ہے اور جو مباحث ہوتے ہیں تو اس کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے سے جو قاری ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس کے مباحث اچھے طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے بھی بتا دیا کہ جو قدیم علماء کرام تھے وہ اقسام کے ذکر کرنے میں ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور وہ کیف متفق ذکر کر دیتے تھے. تو قدیم علماء کرام کے لیے وہ مشکل کا باعث نہیں تھا، لیکن متاخرین اس طرح نہیں کرتے، وہ قاری کو پریشان نہیں کرتے. مثلا اگر کوئی کلمے کی اقسام بتائے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور پھر اسم کی تقسیم شروع کرے، پھر فعل کی تقسیم شروع کرے، پھر حرف کی تقسیم شروع کرے، تو یہ اچھی ترتیب ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، فعل، اور پھر فعل کی تفصیلات ذکر کرے، اب قاری پریشان ہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، دوسری قسم کون سی ہے، اور پھر کتاب کے آخر میں مصنف یہ بھی کہے کہ اس کے علاوہ کلمہ کی ایک تیسری قسم بھی ہے. تو اس طرح یہ جو ترتیب ہے یہ درست نہیں ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیمات کی ہے جس ترتیب کے ساتھ، تو اس میں قاری کے لیے اس کو ضبط کرنا آسان ہوتا ہے. آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قوله لم يسبقني على مثله والصواب لم يسبقني الى مثله سبقت العالمین الى المعالی. اوپر مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ لم يسبقني على مثله احد، کہ اس مباحث کی طرف مجھ سے پہلے کوئی نہیں گیا ہے. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کو یہاں صلہ یہ بیان کرنا چاہیے، لم يسبقني الى مثله، تو سبق کا صلہ الى آتا ہے اور علی نہیں آتا. اور اس کے لیے جو شعر پیش کیا ہے، استشہاد کیا ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے سبقت العالمین الی المعالی، کہ میں شاعر کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں کے لوگوں سے آگے چلا گیا بلند مقام کی طرف جانے میں. تو یہاں سبق کا صلہ الی آیا ہے. لیکن تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہم تضمین مراد لے سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے لم یسبقنی کو لم یغلبنی غلبہ کے معنی میں متضمن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے. قوله لم يبلغ صفت تدقیقات والعائد محذوف ای لم يبلغها فرسان علم الوصول الى هذه الغایة من الزمان او المراد لم يصل فرسان هذا العلم الى تلك الغایة من التدقیق فيكون من وضع ظاهر موضع ضمیر وتعدیة البلوغ بإلى لجعله بمعنى الوصول والانتهاء. اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرمایا تھا ما تدقیقات غامضۃ لم يبلغ واحد من فرسان هذا العلم الى هذا الامد. تو لم یبلغ جو کا لفظ استعمال کیا ہے یہ صفت ہے تدقیقات، یعنی ایسے تدقیقات کہ کوئی بھی اس کی طرف نہیں پہنچا ہے. اور پھر جب جملہ صفت ہو تو اس میں پھر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم ضمیر کو محذوف بنائیں گے. ای لم یبلغها فرسان علم الوصول الى هذه الغایة من الزمان، کہ علم اصول کے جو شہسوار ہے وہ اس وقت تک ان مباحث کی طرف، ان تحقیقات کی طرف نہیں پہنچے. الى هذا الامد میں
یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ الہٰذہ الغایۃ من الزمان، اس زمانے تک، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یا یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اتنی تحقیقات تک اہل علم یہاں نہیں پہنچے. تو پھر اگر ہم یہ معنی مراد لیں، دوسرا معنی مراد لیں، تو پھر یہ ضمیر کی جگہ انہوں نے اس میں ظاہر کو رکھ دیا ہے، اور لم یبلغھا کی ضرورت نہیں ہے. لم یبلغ الی ھذا الامد، یعنی یہ الی ھذا الامد خود ہی ضمیر ہے. دوسری بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ تعدیۃ البلوغ جو بلغ ہے یہ الا کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. تو لیکن الا کے ساتھ انہوں نے متعدی کیا ہے، تو یہ انہوں نے اصول اور انتہا کے معنی میں اس معنی کو متضمن کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ الا کے ساتھ انہوں نے متعدی کیا ہے. یعنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یبلغ ہا ہونا چاہیے، لم یبلغ الیہا یہ یعنی الا اس میں آنا ضروری نہیں ہے، الا اس کے بغیر بھی یہ متعدی ہوتا ہے. لیکن مصنف نے الا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو گویا وہ بلغ یبلغ کو انتہا کے معنی میں لیتے ہیں یا وصل کے معنی میں لیتے ہیں. تو گویا یہ معنی ہوگا لم یصل الی ھذا الامد یا لم ینتہی الی ھذا الامد. تو اس کے معنی کو متضمن کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو صلہ ذکر کیا ہے وہ الا کا ذکر کیا ہے. آگے فرماتے ہیں قولہ سمیت ھذا الکتاب، یہ لما کا جواب ہے. جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو میں نے کتاب کا نام یہ رکھا، یہ لما کا جواب ہے. وضع اسم الاشارۃ موضع ضمیر لکمال العنایۃ بتمییزہ، سمیتہ بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ کتاب کا ذکر پیچھے آ گیا ہے، لیکن مصنف نے اس میں اشارہ کو رکھا ضمیر کی جگہ تاکہ زیادہ اہتمام ہو جائے اور زیادہ وضاحت اس کی ہو جائے. آگے ایک سوال ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ. فإن قلت لما لثبوت الثاني لثبوت الأول فيقتضي سببية ما ذكره بعد لما لتسمية هذا الكتاب بالتوظيف، فما وجهه؟ قلت وجهه أن الضمير في إتمامه للشرح المذكور الموصوف بأنه شرح لمشكلات التنقيه وفتح لمغلقاته، وإتمام مثل هذا الشرح مع اشتماله على الأمور المذكورة يصلح سببا لتسميته بالتوظيف في حل غوامض التنقيه. سوال یہ ہے کہ یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لما کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب یہ کتاب مکمل ہونی آسان ہو گئی تو میں نے اس کتاب کا نام توضیح رکھا. تو علامہ سوال یہ ہے کہ لما جو آتا ہے وہ پہلے چیز اس میں پہلے چیز دوسری چیز کے لیے سبب ہوتا ہے کہ چونکہ پہلی چیز وجود میں آ گئی تو اس لیے دوسری چیز وجود میں آ گئی. تو لما لثبوت الثانی لثبوت الاول، اس میں دوسری چیز ثابت ہوتی ہے پہلی چیز کے ثابت ہونے کی وجہ سے. تو اس میں لما کے بعد جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ سبب ہوتی ہے بعد والی چیز کے لیے. تو مصنف نے اس کتاب کا نام توضیح فی حل غوامض التنقیہ رکھا، یہ اس کے لیے گویا پہلی چیز سبب بن رہی ہے. تو یہاں تو بظاہر سبب نہیں بنتی کہ جب کتاب مکمل ہو گئی تو اس کا میں نے یہ نام رکھا، تو اس کا دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، فما وجہ اس کی کیا مناسبت ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو ضمیر ہے اتمام میں تو اس شرح کی طرف لوٹتی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی شرح ہے کہ تنقیح کے مشکلات کی شرح ہے اور اس کے ملاقات کے لیے کھولنے کی چیز ہے. اور اس قسم کی شرح کو مکمل کرنا جو امور مذکورہ پر مشتمل ہو، یہ سبب بن سکتی ہے اس کتاب کا یہ نام رکھنا توضیح فی حل غوامض التنقیہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں بھی لما کے بعد جو چیز ذکر ہے وہ جواب کے لیے لما یعنی دوسری چیز کے لیے سبب بن رہی ہے. یعنی مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام توضیح فی حل غوامض التنقیہ یعنی تنقیح کے مشکل مباحث کے حل کرنے کے لیے توضیح کتاب، اس کا یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ یہ کتاب ایسے تعریفات اور حجج پر مشتمل ہے جس کی یہ اوصاف ہے، اور اس قسم کے اوصاف والی کتاب کا نام ایسا رکھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا.